رکھنا ہماری جو ہے دین کا حصہ ہے. ہم اس چیز کے اوپر یقین کریں. اللہ رب العزت نے کہہ دی، بے شک ہم نے اس کو دیکھا نہیں، کہ روز قیامت کا یہ نقشہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک مکالمے کی شکل میں ہمیں سورہ المائدہ کی آیات میں ملتا ہے، جو کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے جو پڑھا ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے استفسار کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی والدہ کو اور اپنے آپ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کے؟ تو اللہ رب العزت عرض کر رہے ہیں اس کے جواب میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اور اگر میں نے وہ بات کہی تو وہ تیرے علم میں ہوتی. اور جو بھی کچھ میرے جی میں ہے اور جو میں نہیں جانتا، آ، آ، اور جو تیرے جی میں ہے میں نہیں جانتا جو تیرے جی یا تیرے نفس میں ہے، یقیناً تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اللہ رب العزت ہے. اس کے جواب میں اب دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کیا کہہ رہے ہیں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 113 سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماں نہیں، قلتا میں نے کہا، ماں نہیں قلتو میں نے کہا، لہم ان کے لیے، میں نے ان سے نہیں کہا، الا سوائے ماں جو کچھ امرتنی حکم دیا آپ نے مجھے، بھی اس کے ساتھ، ان یہ کہ اعبدو تم عبادت کرو، اللہ اللہ تعالی کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ اور میں تھا، علیہم ان کے اوپر، شہیدن گواہ، ما دمتو میں جب تک رہا، فیہم ان میں، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما پھر جب توفیتنی تو نے اٹھا لیا مجھے، کنتا تو تھا، انتا تو ہی تھا، الرقیبہ ان کے اوپر نگران، علیہم ان کے اوپر. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا. وَأَنْتَ اور تو، علی اوپر، کلی شیئن ہر ایک چیز کے، شہید گواہ ہے، اور تو ہر ایک چیز کے اوپر گواہ ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری الذمہ ہیں تمام ان اعمال سے جو بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کو پوچھتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا نسب ملاتے ہیں، ان کی والدہ کا نسب ملاتے ہیں، نعوذ باللہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں ان کی صفات میں شریک کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا، نہ صرف تب بلکہ اب ہم جانتے ہیں، قرآن کی تفاسیر سے بھی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فہم سے بھی سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت معجزات دیتا ہے اپنے. جیسے ہمارا آپس میں بیٹھ کر دور دراز کی علاقوں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے کلام کے لیے اکٹھے ہو جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو یہاں پہ پہلے ہم گرامر کو دیکھتے ہیں. ما نافیہ ہے، یہ حرف ہوتا ہے، لہٰذا جملے کا حصہ نہیں بنتا بلکہ صرف نفی کا مفہوم لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، تو جملہ نافیہ بنے گا، مگر جملہ جو آگے اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ کے حساب سے، اور اگر آگے فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ کے حساب سے جملہ بنے گا. تو قلتو ہے فعل ماضی، واحد متکلم کا صیغہ ہے، انا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم جانتے ہیں اجوف واوی سے تعلیل شدہ صیغہ قالا بنتا ہے، اور پھر قالا وہ صیغہ ہے باب نون اور کاف، یہ دو جو ہے ابواب ایسے ہیں کہ جب ان میں چھٹے صیغے میں جایا جاتا ہے تو ان کی جو زبر ہوتی ہے وہ پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آخر تک یعنی کہ جو فعل ماضی کے اگلے 9 صیغے ہیں نا پھر وہ ایک جیسے رہتے ہیں. تو یہاں پہ تھا قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا. تو یہ قلتو
وہ والا صیغہ بنا ہے. اور لہم اس کے لیے یہ مرکب جاری، لام لام جارا، ہم ضمیر مجرور، مرکب جاری متعلق ہو جائے گی قلتو فعل کے. اس طریقے سے فعل اپنے متعلق کے ساتھ ملے گا اور آگے جملہ استثناء بنے گا. ٹھیک ہے، جملہ استثناء بنے گا جو کہ اس کا حصہ ہی بن جائے گا. اللہ سوائے، یعنی کہ سوائے اس چیز کے میں نے اور کچھ نہیں کہا تھا. اللہ حرف استثناء ہے، آگے والا جملہ مستثنیٰ ہو جائے گا مستثنیٰ منہو سے. تو ما موصولہ ہے، امرتنی مرکب میں نے حکم دیا آپ نے، امرتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا اور یہ مزید فی باب سے آیا جو ما موصولہ کا صلہ بنے گا. نی اس کے ساتھ نون وقایا کے ساتھ یا متکلم کی ایک ضمیر ہے جو کہ مفعول بھی بن جائے گی امرتا فعل کے لیے. ٹھیک ہے، حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، امارا امارا امارو امارت. اچھا جی، آپ نے مجھے بھی مرکب جاری ہو کے متعلق امرتا فعل کی ہو جائے گا. یہاں تک یہ جملہ بنے گا. لیکن باقی اگلا جملہ بھی اسی کا حصہ بن کر ما موصولہ کا صلہ بنے گا. کیسے؟ ان حرف ناصبہ مصدریہ ہے، یہ مصدر کے معنوں میں آگے آنے والے فعل کو کرتا ہے. اعبدو تم عبادت کرو، فعل امر ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ منصوب حالت کا اسم آیا. اصل میں یہ کیا تھا؟ اعبدونا، تم عبادت کرو، یا یہ تھا تعبدونا، تم سب عبادت کرتے ہو. منصوب ہونے کے بعد ہم جانتے ہیں آج کل آپ کو گرامر کے جو ہے پوسٹرز ملیں گے. چینل پہ آپ جائیں اور اپنے پوسٹرز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے کس فعل سے کون سا فعل بنتا ہے. یہ ایک فعل مضارع کا صیغہ تھا جس کو فعل امر بنایا گیا ہے. بنانے کا تمام قاعدہ چینل پہ موجود ہے پوسٹرز میں. تو یہاں پر ان ناصبہ مصدریہ کی وجہ سے یہ منصوب ہوا. منصوب ہونے کے بعد اس کا مفعول بھی نظر آ رہا ہے ظاہر، انتم اس کا فاعل ہے اور اللہ منصوب اسم اس کا مفعول بھی ہے. ایک تو یہ مفعول بھی ہو گیا، پھر اس کی صفت آگے بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف ہے، اس کی صفت بھی ہے ربی جو کہ میرا رب ہے. مرکب اضافی کا یہ پیٹرن ربی واو عطف کے ساتھ جڑے گا، ربکم، ربی و ربکم، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. دونوں مرکب اضافی ہیں، واو عطف کے ذریعے مرکب عطفی میں آ کر یہ صفت بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلکہ صفت ہی بنائیے، اللہ کی صفت ہے یہ کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہ پورا جملہ جو آئے گا نا الناصبہ مصدریہ کی تعویل میں جا کے مصدر معول کے معنوں میں ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ مفعول بھی ہی بن جائے گا امرتا فعل کا. اس طریقے سے فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر ما موصولہ کا صلہ، یہ موصول اور صلہ مستثنیٰ ہو جائیں گے مستثنیٰ منہو سے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہاں پہ قال فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نافیہ ہی بنیں گے. وَكُنْتُ اور میں تھا، یہاں تک ہو چکا ہے. واو استنافیہ ہے، کنتو فعل ماضی ناقص ہے، اپنا اسم اور اپنی خبر بنائے گا. اس کا اسم مرفوع ہوگا اور اس کی خبر منصوب ہوگی. مرفوع ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ وہ صیغہ ہے واحد متکلم کا جس کا فاعل باہر نہیں آ سکتا، لہٰذا انا کی ضمیر جو اس کے اندر موجود ہے واحد متکلم کی ضمیر وہ اس کا فاعل بن جائے گی. کاف واو نون روٹ ورڈ کے ساتھ یہ بھی اجوف واوی ہے. اور میں تھا علیہم ان پر، علی حرف جار ہے، ہم ضمیر مجرور ہے، مرکب جاری کا یہ پیٹرن ہو جائے گا متعلق شہیدن جو کہ اس کی خبر ہے، خبر کے متعلق ہو جائے گا شہیدن گواہ. اسم آگے ہمارے پاس منصوب، کانا آگے اسم منصوب ہوتا ہے. کانا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسم فعلیہ خبریہ بنے گا، مگر یہ آگے جو ایک جملہ چھوٹا سا آ رہا ہے نا اس کا حصہ بننے کے بعد، کیونکہ یہ چھوٹا سا جملہ متعلق بنے گا شہیدن کے. شہیدن جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں گواہ، گواہ ایک اسم ہے. جب تک میں ان میں رہا، یہ یہاں پہ ما جو ہے یہاں پہ ظرف کو ظاہر کر رہی ہے، ما ظرفیہ. یہ آج آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ما ظرف کے لیے کب آتی ہے، ہم نے اس کو ما موصول تک کیوں نہیں بنایا. آپ دیکھیں ما موصول کیا ہوتا ہے. ما موصولہ وہ موصولیات ہوتا ہے جو کہ فعل کے اندر موجود جو ضمیر ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. جب تک
ایک ظرف ہے جس میں ایک وقت ایک زمانہ پایا جا رہا ہے، یہ وہ وقت کا مفہوم دے رہا ہے جو اس وقت کے معنوں کو ظاہر کر رہا ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے یا دنیا میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور دم تو فعل ماضی ناقص، ہم جانتے ہیں کچھ افعال ایسے ہیں جو ناقصہ افعال کہلاتے ہیں، یہ داما، داما جو ہے نا کانا کی فیملی کا ہے، اپنا اسم اور اپنی خبر بناتا ہے، اور فعل ہے ماضی کا، ناقص ہو کر جب آتا ہے یعنی اس کی آگے جو ہے وہ تعلیل پوری نہیں ہوتی۔ میں رہا، میں رہا، آپ اس کے معنوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری تعلیل نہیں دیتا، پوری وضاحت نہیں کرے گا، لہٰذا اس کو ہم فعل ماضی ناقص کی کیٹیگری میں لے کے آیا گیا ہے۔ یہ اپنا اسم اور اپنی خبر جو بنائے گا وہ انا کی ضمیر اس کے اندر موجود، اس کا اسم دامہ ہوگی، اور فی ہی مرکب جاری کی شکل میں موجود ہو کر اس کی خبر دامہ ہوگی۔ تو دامہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور یہ جملہ فعلیہ خبر بننے کے بعد ما جو کہ ظرف ہے ایک مضاف ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پورا جملہ اس کا مضاف علیہ بن جائے گا، اور یہ مضاف اور مضاف علیہ مرکب جاری کی شکل میں آ جائے گا۔ مضاف سے جو مرکب جاری متعلق سوری ما جو ہوتا ہے نا، اس سے جب متعلق کوئی بنتا ہے نا مرکب اضافی ظرف کے ساتھ، تو وہ متعلق بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مرکب اضافی کسی ظرف کے ساتھ بنتا ہے اور اس میں وقت کا مفہوم پایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ متعلق بن جاتا ہے، لہٰذا اس ظرفیہ جملے کو جو مرکب اضافی بنا ہے ہم اس کو شہیدن کے متعلق کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا۔ فلما، فا کو استنافیہ رکھیں گے، لما ظرفیہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، ظرفیہ شرطیہ ہے، فعل کوئی بھی آئے گا اس میں تو یہ ظرف کے معنوں میں یعنی شرط کے معنوں میں دے گا۔ توفیتا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا، بات ماضی کی ہو رہی ہے، لما آتا بھی ماضی کے ساتھ ہی ہے۔ توفیتا، تو نے مجھے اٹھا لیا، فعل ماضی ہے، اور یہاں مزید فی باب سے آنے کی وجہ سے آپ کو اس میں کچھ حروف ایکسٹرا لگیں گے۔ فا واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور انتا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون بقایا کے ساتھ یا متکلم مفعول بھی بن کر آئی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ شرطیہ بنے گا، لما کی شرط بنے گا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا، تو تھا، یہاں سے جواب شرط شروع ہوگی جو لما ظرفیہ شرطیہ ہے نا، لما میں ظرف بھی پایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں اور شرط بھی پائی جا رہی ہے، تو کنتا فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس کا فاعل باہر نہیں آ سکتا، تو انتا کی جو ضمیر ہے اس کے اندر وہ اس کا اسم کانا ہے، ٹھیک ہے۔ انتا دوبارہ جو آ رہا ہے تو ہی تاکید کے معنی دے رہا ہے، ضمیر فصل ہے، یہ ضمیر فصل لائی جاتی ہے مبتدا خبر میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے، تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے۔ مبتدا اور خبر جب دونوں ضمیر فصل کے ذریعے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں نا تو خبر جو ہوتی ہے نکرہ سے معرفہ ہو جاتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ضمیر فصل کو لا کر جو کہ خبرو کانا تھی نا اس کو معرفہ کیا گیا ہے، الرقیبہ، را قاف با روٹ ورڈ کے ساتھ ایک اسم آیا جو کہ منصوب ہے اور ال کی وجہ سے معرفہ ہو گیا کیونکہ ضمیر فصل نے نکرہ خبر کو معرفہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ علیہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا خبرو کانا کے، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہوگا جو کہ جواب شرط بن جائے گا پیچھے والے جملے کے لیے، تو شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ بن جائیں گے، یہاں تک یہ ترکیب مکمل ہو جائے گی۔ واو حرف عطف ہے، انتا
डिटैच प्रोनाउन वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा जो कि मुब्तदा बनता है, और यहाँ से हम जब जुमले को शुरू करेंगे तो मुब्तदा बनेगा अंता, अला हरफे जार है, कुल्ली शाइन मुरकब इजाफी का पैटर्न है, अला हरफे जार से मजरूर होके मुरकब जारी मुतालिक हो जाएगा शहीदुन के, जो कि खबर है मुब्तदा की। शहीदुन जो है ये मरफू भी है, नकरा भी है, और गवाह है एक इसम आया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में भी आता है ये। और तू हर चीज के ऊपर गवाह है, तो मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा। यहाँ पे मफहूम बहुत वाज़ेह है आयत का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा से इस्तस्फार की, उसके जवाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं आगे, कि मैंने इनको ये नहीं कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़ के मेरी इबादत करने लग जाओ। ठीक है, मैंने तो कहा जितना आपने मुझे हुक्म दिया उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इबादत के लिए ही अल्लाह ने दुनिया को बनाया। इबादत के वसी मायनों में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला के जो है दीन उसको गालिब करना, हर नबी यही शरीयत लेकर आया। शरीयतों में फर्क नहीं हुआ करते कि आपके लिए कुछ और असूल हैं, मेरे लिए कुछ और असूल हैं। कल जो चीज अच्छी थी आज वो मेरे लिए बुरी हो गई, या कल जो चीज बहुत बुरी समझी जाती थी आज मेरे लिए वो अच्छी बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयतें इंसानों की जो है वो जिंदगी गुजारने का लायहा अमल बनाई हैं। हर नबी जो शरीयत लेकर आया अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो समझ सकें कि हमने अल्लाह की रजा के हिसाब से जिंदगी कैसे गुजारनी है। हजरत ईसा अलैहि सलाम भी वही शरीयत लेकर आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने उनको बहुत तकलीफें पहुंचाई, परेशानियां उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की, जैसे कि हर नबी के साथ कुछ लोगों का रवैया हुआ करता है, सिवाय उन लोगों को छोड़ के जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। तो उनको तंग किया जाता था, परेशान किया जाता, यहाँ तक कि उनको सूली पे लटकाने का प्रोग्राम बना लिया गया। और अल्लाह ताला ने फिर उनको किस तरीके से वहां पे उनके हम शक्ल को भेज के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में हमें बताया कि उनको उठा लिया गया। अब ये उठा लेने में जो है ना, ये कई आरा आ जाती हैं। कुछ के मुतालिक उनकी वफात हो गई, उनके जसद को जो है वो अल्लाह ने नहीं उठाया, सिर्फ रूह को उठाया। कुछ कहते हैं उनको रूह समीत ऊपर उठा लिया गया और फिर उनको कयामत से पहले दुनिया में दोबारा भेजा जाएगा। वल्लाहु आलम, ये तो हमारी बहस है ही नहीं। हमें तो सिर्फ ये सोचना है कि हमने जो उनका पैगाम था, जो अंबिया कराम का पैगाम था, जो अल्लाह ताला की शरीयत हमारे लिए आई, हमने उसके ऊपर कितना अमल किया। तो यहाँ पे दिखाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद दुनिया से वफात पा जाने के बाद उनकी कौम ने उन्हीं को अपना माबूद बना लिया। यानी तसलीस, अकीदा तसलीस जो हमने पढ़ा कि उसके ऊपर राइज हो गए। आज भी हम देखते हैं ना कि नस्ल दर नस्ल चलते हुए कितना एक दुनिया का मकबूल तरीन दीन बन चुका है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेटा, यानी उनकी जात, उनकी सिफात में, उनकी जात में शरीक कर देते हैं, उनको बेटा कहते हैं और उनकी उसी तरह इबादत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम कयामत का सीन यहाँ पर इसीलिए दिखाया था कि लोगों को इस्लाह हो जाए कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा नहीं बनाया। तमाम अंबिया की तरह वो भी अल्लाह के नबी थे, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए थे, वो भी और उनकी माँ भी नेक औरतें थी। पास उनकी वालदा अल्लाह के नबी को मौजज़ात दिए गए थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बेतहाशा मौजज़ात देकर भेजा गया था, लेकिन वो मौजज़ात अल्लाह की इज़्न से थे सारे। उनके मर्जी के बगैर तो इंसान एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, मौजज़ा तो बहुत दूर की बात है ना। हम भी आज अगर साइंस को देखते हैं ना, साइंस की तमाम तर तरक्की अल्लाह के इज़्न से है। अल्लाह ताला जितनी चाहेंगे ना हम उतनी तरक्की करेंगे, अल्लाह जो चाहेंगे हम उतना ही आगे बढ़ सकेंगे। हम जितना मर्जी साइंस कितनी तरक्की कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अल्लाह के इज़्न के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मौजज़ात हैं जो आज के दौर में हम साइंस से मंसूब कर देते हैं, लोगों की अक्लों से मंसूब कर देते हैं। हालांकि वो अकल देने वाला कौन है? अकल देने वाला भी तो रब है ना। तो अल्लाह ताला आज भी मौजज़ात के साथ हैं और हमें भी इस तरह मौजज़ात दिखाते हैं। तो सेम ये नक्शा बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ज़ात सिफात में किसी को ना शरीक किया, ना कभी उन्होंने किसी भी नबी को इस तरह का हुक्म दिया। अंबिया कराम भी बरी हैं इस चीज से, वो भी इस चीज से बिल्कुल मुबर्रा हैं, और वो कहते हैं हम इसी शरीयत को लेकर आए जो आपने हमें दी, इसके अलावा हमने कोई पैगाम उनको नहीं दिया। तो छोटे छोटे से वली औलिया दरबारों पे बैठे हुए कैसे बन सकते हैं कि हम तुम्हें बेटा दे रहे हैं?
ہمارے لیے تو سوچنے کے بہت سارے پہلو ہیں نا. اگر قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر بھی ہمارا جو ہے وہ نظریہ، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا کہ بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، اور کیا کہتے ہیں، ہماری ہر ایک خواہش کو پورا کرنے والا اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہم دعا کے لیے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وسیلہ ہے کسی کو اپنے لیے دعا کا کہنا، کوئی ڈاکٹر سے دوائی لینا، کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، دم کرنا، دم کروانا، لیکن ہم اس کو کسی ایسی ناؤزو باللہ چیز سے نہیں جوڑ سکتے جو اللہ رب العزت کے ہاں شرک میں شمار ہو جائے کہ یہی مجھے بیٹا دے گا، اسی دربار پہ جا کے دعا مانگوں گی تو میری بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، یا میرے تمام مسئلے حل ہوں گے، یا مجھے نوکری ملے گی، یا میری پریشانیاں دور ہوں گی، میری بیماری دور ہوگی. سب کچھ اللہ رب العزت کے اذن سے ہے. ہمیں قرآن یہ واضح بتا رہا ہے.